بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد وہ دھوکہ ہے جسے ہم بڑی توجہ اور خوش ہو کے سنتے ہیں۔ ہم اپنی آدھی زندگی انجان لوگوں کو متاثر کرنے اور آدھی زندگی اپنوں کو نظر انداز کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ جہاں نفرت دیکھو وہاں خاموشی اختیار کرو، اور جہاں اختلاف دیکھو وہاں سوال ضرور کرو۔ جب حق پر رہتے ہوئے تمہاری مخالف حد سے بڑھنے لگے تو سمجھ لو اللہ تمہیں کوئی مقام دینے والا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کتاب سے سیکھو تو نیند آتی ہے اور زندگی سے سیکھو تو نیند اڑ جاتی ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ خوشی آپس میں بانٹنے سے اس طرح بڑھتی ہے جس طرح زمین میں بویا ہوا بیج فصل بنتا ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ دوسروں کے جائیداد پر قبضہ کر کے اپنی آخرت برباد نہ کرے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ صبر اللہ پاک کی رحمت کو کھینچ لاتا ہے۔ نہ مانو تو کر کے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے خاص طور پر نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ ہر لذت کے انتہا بیزاری ہے ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور بہتر کرتا ہے، اور اللہ ہمیشہ اچھا کرتا ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچے گے تو اللہ جل شانہ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ خواہش کو جنون نہ بنائے، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ بے شک جب اللہ تعالیٰ تام لیتا ہے تو پوری دنیا مل کر بھی نہیں گرا سکتی۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، ہر چیز اجڑ جاتی ہے، کنگال ہو جاتے ہیں، زبان پر بھی یہی بات ہوتی ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، یا اللہ پاک تیرا شکر ہے۔ اپنی نیکیاں ایسے چھپاؤ جیسے اپنے گناہ چھپاتے ہو۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا چاہے اس کے چہرے پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ خلاف ہو جائے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ جب ہم چپ رہ کے سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں، مگر ایک آدھ بار بھی حقیقت بیان کر دی تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیے جو آپ کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہے۔ دل آزاریاں یہ معاف نہیں ہوتی۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے رب نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا؟ الحمدللہ۔